یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں غازی کو دیکھتی ہوں تو مجھے کرار صاحب یاد آتے ہیں۔ میں نے تہذیب، تمیز، گفتگو کا انداز، جس طرح سے وہ بات کرتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ایک ہلکی سی ندی قریب میں بہتی چلی جاتی ہے، میٹھا پانی، سبک رفتاری۔ میں نے اس طرح کی بات کرتے کسی کو دیکھا ہی نہیں، نہ اپنی علمیت کا اظہار، نہ کسی کو مرعوب کرنے کی صلاحیت، نہ وہ خود کسی سے مرعوب ہونا۔ یہ تمام باتیں ان لوگوں میں تھیں۔ صحیح عالم، مولانا روم نے کہا ہے کہ اصلی عالم کو صرف عالم ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ فراخ دلی علم سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے جو لوگ اب نہیں ہیں، جو ہمیں بہت کچھ دے کے چلے گئے، عسکری صاحب تھے، کرار صاحب تھے، ارے یہ تو عجیب و غریب لوگ تھے۔ یہ میری خوش قسمتی کہ مجھے ان سے ملنا نصیب ہوا۔ یہ میرے سامنے افتخار بیٹھے ہیں، ان کی آج جو شاعری کی دھوم ہے، یا ان کو لوگ اتنا پسند کرتے ہیں، میں سچ کہتی ہوں یہ انہی بزرگوں کی صحبت کا اثر ہے جن کے پاس یہ بیٹھے، جن کی انہوں نے عزت کی۔ مجھے جو کچھ آیا انہی لوگوں سے آیا۔ جب میں نے جگر صاحب، جب میں لاہور میں پہلی دفعہ مشاعرے میں گئی، اس میں جگر صاحب بھی تھے، کوئی جسٹس تھے جو صدارت کر رہے تھے۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا، 1 غزل، 2 غزل، 3 غزل، جیسا اس زمانے کا مشاعرے میں پڑھنے کا رواج تھا، تو وہ جج صاحب اٹھے اور ان کو کوئی بہت بڑا پھولوں کا ہار پہنایا گیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور وہ پھولوں کا ہار انہوں نے مجھے پہنا دیا۔ اور وہاں یہ وسیع القلبی کی میں بات کہہ رہی ہوں۔ دیکھیے وہ تو پھول پہنے کرسی صدارت پہ بیٹھے تھے، اور جج تھے، ممکن ہے اس زمانے میں کہ چیف جسٹس ہوں پنجاب کے، مجھے اب یاد نہیں، لیکن وہ اٹھے اور انہوں نے اپنا ہار جو تھا نا میرے گلے میں ڈال دیا۔ تو مطلب، اور جتنے ہمارے ترقی، وہاں پہ پرانے لوگ بھی تھے، نئے بھی تھے، ترقی پسند شعراء بھی تھے اور پرانے غزل گو بھی تھے۔ آپ کا بڑا تعلق تھا کیفی اعظمی صاحب سے، علی سردار جعفری سے، فیض صاحب سے۔ جی ہاں، بہت، ترقی پسندی، ہاں مجھے آپ بہت کو زیادہ ترقی تو پسند تھی، لیکن ترقی پسند کوئی بہت زیادہ پسند نہیں تھے۔ نہیں یہ بات نہیں تھی میرے ساتھ۔ تو دیکھیے سب کا سلوک بہت ہی اچھا رہا۔ پتہ نہیں ہم نے کیا کیا سنا تھا۔ ہماری والدہ سے ان کی ایک خالہ نے آ کے کہا کہ سنا ہے تمہاری بیٹی مشاعروں میں جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جا تو رہی ہے۔ ارے یہ شاعر بڑی بری قوم ہے، اس کے شادی بیاہ بھی نہیں ہوگا، بدنام ہو جائے گی، یہ لوگ بہت شراب پیتے ہیں اور شراب پی کے یہ نالیوں میں گر جاتے ہیں۔ معلوم نہیں کون سی نالیاں ہوتی تھیں، کہاں ہوتی تھیں۔ میں نے تو نہ کسی کو مدہوش ہوتے دیکھا، نہ میں نے کسی شاعر کو نالی میں گرتے دیکھا، میں نے تو بلکہ اسٹیج پہ بھی گرتے نہیں دیکھا کسی کو۔ تو میں تو بہت آرام سے گئی۔ ہاں اتنا یہ ہوا کہ مجھ پہ پابندی، یہ سب جگر صاحب کی تعلیمات تھیں، کیونکہ وہ میرے نانا کے دوست تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بٹیا، ہم تم کو 2 باتیں سمجھاتے ہیں، تم ضرور مشاعرے میں جاؤ، جب تمہیں اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ تم شعر کہہ سکتی ہو، تو یہ ضرور تم جانا چاہو جاؤ، مگر ذرا اپنے لباس اور اپنے ڈھب پہ احتیاط رکھو۔ اور ایک بات بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی داد دے تو تمہیں جھک جھک کے سلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ جگر صاحب یہ تو پھر لوگ برا مانیں گے کہ ہم تعریف کر رہے ہیں اور یہ تو لڑکی ہمیں سلام بھی نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا عورت کا درجہ بہت بڑا ہے، اس کے شعر سنیں، ان سے خوش ہوں، محظوظ ہوں، مگر آپ کا درجہ یہ نہیں ہے کہ آپ جھک کے سلام کریں۔ تو میں نے کہا کہ پھر اظہار تشکر کس طرح سے ہو؟ تو انہوں نے کہا اظہار تشکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ غزل پڑھیں، ہلکا سا سر کی خفیف جنبش سے آپ اظہار تشکر جس سر کی خفیف جنبش سے والدین بغیر مرضی کی شادیاں بھی پیچھے سے سر دبا کے کروا دیتے ہیں، وہ کرتے، تو یہ آپ کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کی کچھ نصیحتوں پہ عمل کیا،
اور پھر گھر والوں نے مشاعرے کی ایک وردی سلوا دی میرے لیے، سفید قمیض، سفید شلوار اور سفید بڑا دوپٹہ، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی پہننے کی اجازت نہیں تھی. حالانکہ دل تو میرا چاہتا تھا کہ میرا اچھا سا دوپٹہ ہو، اچھی سی قمیض ہو، ہلو، مگر میں سفید کپڑے پہن کے مشاعروں میں جاتی تھی. بعد میں میرے میاں اس کا مجھے طعنہ بھی دیتے تھے کہ بھائی تم نے تو مشاعرے کی وردی بالکل چھوڑ دی. اس شادی کے بعد سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے مجھے شاعری وائری سے بالکل نہیں روکا، نہ کبھی یہ تفتیش کی کہ یہ تم نے لکھا ہے کہ اس میں لفظ تم کس کے لیے آیا ہے، وہ کس کے لیے آیا ہے. اس قسم کی تفتیش انہوں نے کبھی نہیں کی. ایک سے دل سے محبت کی اور ایک کے گھر کی خدمت کی. ایک سے دل سے محبت کی، ایک کے گھر کی خدمت کی، دونوں فرض نبھا کر اس نے ساری عمر عبادت کی. اصل میں شعر جب لکھا جاتا ہے تو اس وقت شاعر کوئی اور ہی ہوتا ہے. یہ بات مان لی گئی اور وہی اصل ہوتا ہے اور ہوتا ہے. اب یہی ہے کہ یہ پوری غزل اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کئی کیفیتیں نظر آئیں گی. اس میں ایک شعر یہ بھی ہے کہ دست طلب کچھ اور بڑھاتے، حرف تقلیم بھی مل جاتے، ہم نے تو کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظوں ہی پہ قناعت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. اور جامع الفت بنتے آئے رشتوں کے دھاگوں سے ہم. واہ. جامع الفت بنتے آئے رشتوں کے دھاگوں سے ہم. عمر کی قینچی کاٹ گئی سب، کاہے کو اتنی محنت کی. واہ واہ واہ. تو میں یہ نظم کہ آپ نے یہ غزل یاد دلائی، اس لیے ہر غزل کے ہر شعر کا موڈ علیحدہ ہی ہوتا ہے.